قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے۔ سیاسی اور عسکری قیادت اجلاس میں شرکت کرے گی۔ عسکری قیادت قومی سلامتی کے امور پر بریفنگ دے گی۔ قومی اسمبلی میں پنجاب الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قرارداد منظور۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے خالد مکسی نے قرارداد پیش کی۔ کہا کہ قومی اسمبلی 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو مسترد کرتی ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق اکثریتی فیصلہ نافذ العمل ہے۔ فیصلہ ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ فیصلے پر عمل نہ کریں۔ ملک میں ایک ہی وقت میں انتخابات مسائل کا حل ہے۔ تحریک انصاف کی قرارداد کی مخالفت۔ نواز شریف کی عدالتی فیصلے کے خلاف قرارداد کی حمایت۔ کہا کہ پارلیمنٹ نے بالکل ٹھیک قرارداد پاس کی۔ پارلیمنٹ میں پیش ہونے والی قرارداد کے حق میں ہوں۔ پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے کہ وہ ایک بالادست ادارہ ہے۔ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کو چھانگا مانگا لوٹا زدہ اسمبلی قرار دے دیا۔ کہا کہ آئین کے مطابق عدلیہ، پارلیمنٹ اور انتظامیہ کا اپنا اپنا کردار ہے۔ تینوں ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ قومی اسمبلی قرارداد سے عدالت کا فیصلہ مسترد نہیں کر سکتی۔ حکومت نے الیکشن نہ کرائے، سپریم کورٹ کا حکم نہ مانا تو ہم تحریک کے لیے تیار ہیں۔ الیکشن کرانے کے لیے جتنا لڑنا پڑا لڑیں گے۔ الیکشن روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آئین توڑ دیں اور مارشل لا لگ جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سپریم کورٹ سے پنجاب الیکشن کا فیصلہ ریویو کرنے کی اپیل۔ کہا کہ فل کورٹ کا مطالبہ مان لیا جاتا تو کوئی اختلاف نہ کرتا۔ موقع ہے، ہمیں ٹھنڈے دل کے ساتھ ملک کا سوچنا ہوگا۔ ابھی بھی فل کورٹ بنا دیں اور وہ ججز نہ بیٹھے جنہوں نے کیس سننے سے انکار کیا۔ بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے۔ ذاتی لڑائیاں چھوڑ کر آنے والی نسلوں کا مستقبل بہتر بنانا ہوگا۔ کوئی سیاسی جماعت الیکشن سے بھاگ نہیں سکتی۔ الیکشن سے بھاگنے والے کو سیاست دفن ہو جائے گی۔ عمران خان نے کہا کہ پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگنے کے لیے کوئی بھی طریقہ چاہتی ہے۔ قومی اسمبلی میں عدلیہ کے خلاف غیر آئینی قرارداد لائے۔ یہ قومی سلامتی کمیٹی کو سیکیورٹی کے بہانے کے طور پر استعمال کریں گے۔ امپورٹڈ حکمرانوں کو عوام نے دن میں تارے دکھا دیے۔ نااہل حکومت جتنا مرضی رو دھو لے، الیکشن ہر صورت میں ہوں گے۔ غیر آئینی قرارداد لانے والوں کے خلاف نااہلی ریفرنس دائر کر رہے ہیں۔ عوام عدلیہ کے تحفظ اور آئین کی سربلندی کے لیے سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ ملک بھر میں چینی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ لاہور میں چینی کی قیمت 125، راولپنڈی میں 130 روپے کلو ہو گئی۔ چینی کی ہول سیل مارکیٹ میں قیمت ایک ہفتے کے دوران تیسری بار اضافہ۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں 3 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کی کمی، 4 ارب 20 کروڑ 79 لاکھ ڈالر رہ گئے۔ ملک کے مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر 9 ارب 75 کروڑ 98 لاکھ ڈالر ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اقلیتی فیصلہ نافذ نہیں کرنا چاہیے۔ فل کورٹ نہ بنا تو سیاسی اور آئینی بحران پیدا ہوگا۔ 4 ججز نے پیٹیشن خارج کی، 2 نے کیس سننے سے انکار کیا۔ از خود نوٹس کے معاملے پر 2 ججز اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں۔ رائے دینے والے دونوں ججز نے بینچ سے علیحدگی اختیار کی۔ عام انتخابات ایک وقت پر ہونے چاہیے۔ آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ قومی اسمبلی میں لائی قرارداد خالد مکسی نے تیار نہیں کی۔ تحریک انصاف کے ایم این اے محسن لغاری کا دعویٰ۔ کہا کہ خالد مکسی اور میں اسکول میں ساتھ تھے۔ اتنی مشکل اردو لکھنا خالد مکسی کے بس کی بات نہیں۔ پروگرام ہم مہر بخاری کے ساتھ میں مزید کہا کہ قرارداد میں استعمال کی گئی زبان پر حیران ہوں۔ حکومت کا مقصد سپریم کورٹ کے ججز پر دباؤ ڈالنا تھا۔ بینچ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ حکومت کی پسند کا فیصلہ دے۔ عمران خان کے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے امیدواروں کے انٹرویو پی پی 1 سے پی پی 50 تک کے امیدواروں کے انٹرویو کیے گئے۔ عمران خان حتمی امیدوار کا فیصلہ کریں گے۔ پارٹی رہنماؤں سے بھی فیڈ بیک لیا جائے گا۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پنجاب میں متنازع الیکشن کرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک فرد واحد کی انا کی تسکین کے لیے الیکشن ہو رہے ہیں۔ فوج کی سیکیورٹی اور عدلیہ کے آر او نہ ہوں تو الیکشن میں ازر مچے گا۔ پنجاب کے انتخابات پہلے ہوئے تو یہ ملک کے الیکشن کو ڈکٹیٹ کریں گے۔ پنجاب تینوں بھائیوں کے ساتھ مل کر جمہوریت آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ ضد کو پورا کرنے کے لیے ملک کو خون میں نہلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج ہر قسم کے خطرے کے خلاف ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔
کشمیریوں کے منصفانہ کاز کی حمایت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ جموں کشمیر حل ہونا چاہیے۔ آرمی چیف کا لائن آف کنٹرول پر اگلے مورچوں کا دورہ، LOC کی صورتحال اور فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ۔ آرمی چیف نے افسران اور فوجیوں سے ملاقات بھی کی۔ جنوبی وزیرستان میں شہید ہونے والے سپاہی حامد رسول فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک وانا میں FC ہیڈ کوارٹر میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ حامد رسول کو راولپنڈی میں سپرد خاک کیا گیا۔ گیاری کے شہداء کو قوم کا سلام۔ ثانیہ گیاری کو 11 سال بیت گئے۔ 2012 میں گیاری سیکٹر میں پاک فوج کے یونٹ پر ایک بڑا برفانی تودہ گرا، جس کے نتیجے میں 129 فوجی شہید ہو گئے تھے۔ فواد چودھری نے کہا کہ مریم نواز نے آصف علی زرداری کی طرح جال بچھایا ہے۔ آصف علی زرداری نے جال بچھا کر یوسف رضا گیلانی کو نااہل کرایا تھا۔ مریم نواز اپنے چچا کو نااہل کرانے کے لیے جال بچھا رہی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ شہباز شریف توہین عدالت میں نااہل ہو جائیں گے، پارٹی واپس مریم نواز کو مل جائے گی۔ شہباز شریف کو عقل ہے تو خود سمجھ جائیں گے۔ حکومت کرپشن بچانے کے لیے ملک کی سالمیت خطرے میں ڈال رہی ہے۔ حکومت کے پاس الیکشن کرانے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ نون لیگ کے انتخابات کے لیے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی واپس لینے سے متعلق خبروں کی تردید۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے لیے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیے۔ پارٹی قیادت نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ حکومت میں شامل تمام جماعتیں ایک ہی دن ملک بھر میں الیکشن کی حامی ہیں۔ رواں سال حج کے لیے قراردادی نہیں ہوگی، تمام درخواستیں منظور۔ 72,000 سے زائد پاکستانی عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ کوٹے سے 37,000 زیادہ درخواستیں موصول ہوئیں۔ ریگولر حج اسکیم کے تحت حج کوٹا 44,190 تھا۔ اضافی وسائل اور زر مبادلہ کے ذخائر کی ضرورت ہوگی۔ سیاسی جماعتیں عدلیہ اور فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گی۔ وزیر اعظم اور وزراء سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق جاری، کہا کہ الیکشن کمیشن کی تضحیک سے اجتناب کیا جائے۔ خواتین کو جنرل نشستوں پر 5% نمائندگی دی جائے۔ جلسے سے پہلے انتظامیہ سے اجازت لازم ہوگی۔ جلسے جلوسوں میں اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی۔ سپریم کورٹ گورنر خیبر پختونخوا کو انتخابات کی تاریخ دینے کا حکم دے۔ PTI کی عدالت سے درخواست، کہا کہ گورنر خیبر پختونخوا 1 مارچ کے عدالتی حکم پر عمل نہیں کر رہے۔ گورنر نے میڈیا پر 28 مئی کی تاریخ کا اعلان کیا، بعد میں مکر گئے۔ آئین کے مطابق 9 روز میں انتخابات ضروری ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا عدالتی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ عمران خان سے صدر PTI چودھری پرویز الہی کی ملاقات، پنجاب میں پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم اور سیاسی صورتحال پر مشاورت۔ پرویز الہی نے کہا کہ قومی اسمبلی کی غیر آئینی قرارداد سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہیں روک سکتی۔ الیکشن کمیشن نے عقل مندی کا ثبوت دیا۔ مریم نواز، رانا ثناءاللہ اور وزیر قانون کے احمقانہ مشوروں نے حکومت کو بند گلی میں دھکیل دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ ملکی مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا۔ تمام جماعتیں الیکشن چاہتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور گورنر خیبر پختونخوا سے تفصیلی بات ہوئی۔ سب لوگ سیاست کو بالائے طاق رکھیں اور آگے بڑھیں۔ گورنر سندھ کی اسلام آباد میں بری امام کے مزار پر حاضری، چادر چڑھائی اور دعا بھی کی۔ تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈاپور ڈیرہ اسماعیل خان سے گرفتار، مقدمہ درج۔ علی امین کو ہائی کورٹ بینچ کے باہر سے گرفتار کیا گیا۔ پولیس 6 گھنٹے سے زائد عدالت کے باہر علی امین کا انتظار کرتی رہی۔ عدالت کے احاطے سے باہر نکلنے پر گرفتار کیا۔ علی امین نے کہا کہ تمام مقدمات میں ضمانت کرائی ہوئی ہے، عمران خان کا ساتھ دینے کی سزا دی جا رہی ہے۔ مہنگائی کے اثرات، پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس میں کھانا کم کر دیا۔ کیلپ سروے کے مطابق 89% پاکستانیوں نے مہنگائی کے باعث ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس میں جانا کم کر دیا۔ صرف 9% لوگ ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں۔ اکثریت کی دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ گھروں پر کھانا کھانے کو ترجیح۔ کراچی کے علاقے کماڑی میں 18 افراد کی اموات کی بڑی وجہ گیس کا اخراج قرار۔ میڈیکل بورڈ نے حتمی رپورٹ
کہا کہ خسرہ اموات کی وجہ نہیں تھی، اموات زہریلی گیس سے ہوئی۔ غیر قانونی فیکٹریوں سے نکلنے والی گیس وجہ بنی، گیس کے اخراج سے پھیپھڑے متاثر ہوئے۔ رہائشی علاقوں میں غیر قانونی فیکٹریاں بند کرنے کی تجویز۔ سندھ ہائی کورٹ نے کماڑی ٹاؤن واقعے کی رپورٹ مسترد کر دی کہ چیف جسٹس کا پولیس تحقیقات پر عدم اعتماد کا اظہار، کہا کہ جنہوں نے پوسٹ مارٹم نہیں کیا ان کے خلاف کیا کارروائی کی۔ زیادہ تر کیسز میں دیکھ رہے ہیں کہ پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا، آپ لوگ کیس خراب کر کے جواب دے ڈالتے ہیں۔ اب کہیں گے کہ جو ذمہ دار پولیس والے ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں۔ بتایا جائے کہ جب فیکٹری بنائی جاتی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ کیس کی سماعت 10 اپریل تک ملتوی۔ ایم کیو ایم کے رہنما فیصل سبزواری نے انکشاف کیا ہے کہ ایم کیو ایم کو عمران کابینہ میں شامل ہونے کے لیے مجبور کیا گیا۔ عمران خان کی کابینہ میں دوبارہ شمولیت کا اچانک حکم دیا گیا۔ انکار پر 7 کارکنوں کو گرفتار کر کے ٹارچر کیا گیا۔ کراچی میں شہریوں نے 2 مبینہ ڈاکو پکڑ لیے۔ اورنگی ٹاؤن میں ڈاکوؤں پر تشدد، پولیس نے دونوں ڈاکوؤں کو حراست میں لے لیا۔ ملزمان سے اسلحہ برآمد کرنے کا بھی دعویٰ۔ حکومت کا آئینی یادگار کی تعمیر کا فیصلہ۔ آئین پاکستان یادگار پارلیمنٹ لاجز کے سامنے جناح ایونیو کے بالمقابل گراؤنڈ پر تعمیر کی جائے گی۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں بھی غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ اعظم خان نے کہا کہ شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنائیں گے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات۔ میکرون نے یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے شی جن پنگ سے مدد مانگ لی۔ چینی صدر نے کہا کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ خیبر پختونخوا کی بلوچستان اور آزاد کشمیر میں اپریل میں برف باری، پہاڑ برف سے ڈھک گئے۔ لواری ٹاپ اور وادی لیپا میں بھی برف باری، موسم سرد ہو گیا۔ یمن میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ سیلاب سے 5 افراد ہلاک، درجنوں گھر تباہ۔ طوفانی بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب سے سڑکیں اور کھیتوں میں کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ کرکٹر محمد حارث رضاکار بن گئے۔ پشاور میں سڑک کنارے شہریوں کو روزہ افطار کرواتے رہے۔ چمکتا ہوا مکمل گول چاند، دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ اپریل کے مکمل گلابی چاند نے موسم بہار کی آمد کی نوید سنا دی۔ دنیا بھر سے لی گئی پنک مون کی تصاویر قدرت کا شاہکار۔ سعودی خلائی تحقیق کے نئے دور کا آغاز، خاتون سمیت سعودی خلا باز مئی میں دنیا کے پہلے تجارتی خلائی اسٹیشن سے خلائی مہم کا آغاز کریں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج صحت کا دن منایا جا رہا ہے۔ رواں سال عالمی دن کا موضوع صحت سب کے لیے ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد لوگوں کو انسانی صحت کے پیچیدہ مسائل اور ان کے تدارک سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے۔